بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ وظیفہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کا بہت ہی شاندار، بہت ہی جاندار، بہت ہی طاقتور سریع الاثر یہ وظیفہ ہے۔ سالوں سے آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جس نے بھی پڑھا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کا کام ہو گیا۔ یہ ہر مسئلے کا حل ہے، بڑے بڑے مسائل کا حل ہے۔ چند وہ مسائل ہیں جن کی کارگزاریاں بھی آ گئی ہیں، ان کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ کسی کے اوپر جو ہے نا وہ قرضہ ہے، یا آپ کا قرضہ کسی کے اوپر ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے، سالوں سے نہیں دے رہا ہے، آپ کی جو نا بہت بڑی وہ رقم اس کے پاس ہے۔ جیسے کہ کارگزاری میں اس نے یہ پڑھ کے کارگزار آ کے سنا دیا کہ میرے 6 لاکھ روپے جو نا وہ پھنسے ہوئے تھے، وہ نہیں دے رہے تھے۔ اور جب میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا، اس نے وہ 6 لاکھ ایک ساتھ آ کے میرے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ اسے پوچھا بھائی کتنے سالوں سے یہ پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ نہیں دے رہے تھے، آپ جو نا فوراً یہ پیسے لے کر آپ آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے اندر ایک بے چینی شروع ہو گئی، میں بے چین رہا، اسی بے چینی کی وجہ سے یہ پیسے میں نے لے کر آپ کو دے دیے۔ تو اس وظیفے کی وجہ سے ایسی بے چینی پیدا ہوتی ہے، وہ مجبور ہو کے آپ کا پیسہ دے دیتا ہے، یا کوئی اور آپ کا کوئی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ آپ کا وہ حل کر دیتا ہے۔ اسی طرح مثلا آپ کسی چیک پوسٹ میں جا رہے ہیں، آپ کو وہ تنگ کرتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بالکل ہی تنگ نہیں کریں گے، بالکل آپ سے تلاشی بھی نہیں لیں گے۔ اسی طرح جو ہے نا، اور کسی مقدمے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، وہ حاکم کا دل نرم رہے گا، وہ آپ کو آزادی دے دے گا۔ اسی طرح اگر جو نا میاں بیوی کے درمیان جو نا محبت نہیں ہے، نفرت ہے، اور ایک دوسرے کی جو نا بات وہ نہیں مانتے ہیں، دوری ہے، محبت نہیں ہے، الفت نہیں ہے، اگر بیوی کے دل کے اندر محبت نہیں ہے تو یہ عمل شوہر کر لے، شوہر کے دل کے اندر محبت نہیں ہے تو یہ عمل بیوی کر لے، انشاءاللہ تعالی ایسی محبت پیدا ہو جائے گی، ایسی نرمی پیدا ہو جائے گی، اس کا دل ایسا نرم رہے گا جیسے کہ موم، وہ نفرت ختم ہو جائے گی، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کا جو باس ہے، آفس میں جو مینیجر ہے، جو بھی ہے، آپ کے ساتھ جو سختی کرتا ہے، محبت نہیں کرتا ہے، تو محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے، آپ کی عزت احترام نہیں کرتا، آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیں، اس کا دل بھی نرم رہے گا، ایسی محبت پیدا ہو جائے گی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کسی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی بات جو نہیں مان رہے، آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ خلاصہ یہ ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مسئلہ حل ہوگا۔ دیکھو مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ اللہ پاک کی جو نا صفاتی نام ہے، 4 صفاتی نام ہے، اور بہت ہی مختصر ہیں، اسی وقت آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور جو نا یہ وظیفہ ایک تو اہم ہے، دوسرے کس وقت پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ وظیفہ تو اللہ جل شانہ کے 4 صفاتی نام ہیں، وہ یہ ہیں یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔
یہ ہے۔ اب یہ ایک اہم یہ ہے۔ دوسری بات اہم یہ ہے کہ کب اور کتنا پڑھنا ہے، یہ بھی اہم ہے۔ اپنی مرضی سے پڑھیں گے اور وہ عادت بھی اپنی مرضی سے پوری کریں گے یا نہیں کریں گے تو اس وظیفے کا جو نا وہ اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس جو نا اس عادت کو پورا کرنا ہے، وہ یہ بہت ضروری ہے، اور اسی وقت میں اس کو پڑھنا، اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو نا یہ گمان ہو کہ میرا یہ کام اللہ پاک بنا دے گا، ہاں اللہ میرا یہ کام بنا دے گا، گمان بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر گمان بھی ٹھیک نہیں ہے تو بھی وہ عمل، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ ہاں یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر ہم اعمال کرتے ہیں ہمارا کام ہو جائے، اس سے بھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ ایک دعا ہے۔ دعا تو شیطان کی دعا بھی قبول ہو گئی، تو کافروں کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، نافرمان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ، ہم تو مسلمان ہیں، نمازی ہیں، ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے 100% اپنے آپ کو بچا دیں۔ پھر یہ وظیفہ پڑھیں، میں کہتا ہوں مزے ہی مزے ہیں، رکے ہوئے کام سارے ہو جاتے ہیں۔ یا سبو یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ بہت ہی مختصر ہیں، اور اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ابھی 7 مرتبہ ان کو پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اور دن میں جو ہے اس کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، دن میں 5 مرتبہ اور جو ہے 7 مرتبہ، تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ لیکن مسئلے آپ کے ایسے حل ہوتے چلے جائیں گے جو نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے مسائل جو آپ کو پہاڑ نظر آتے تھے، وہ آپ کے وہ مسائل جو نا وہ حل ہو جائیں گے۔ مایوس نہیں ہونا، مایوسی جو نا کفر ہے۔ تو یہ پڑھتے جائیں گے، آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ابھی کس وقت پڑھنا ہے اب یہ میں بتا دیتا ہوں۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ 4 اللہ پاک کی صفاتی نام ہیں، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 5 ٹائم پڑھنا ہے، 7 مرتبہ۔ یہ 4 اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، یہ پڑھتے جائیں۔ اور اسی طرح چلتے پھرتے یا ناصر یا عزیز ہو، یہ زیادہ پڑھیں، یا ناصر یا عزیز ہو، یا ناصر یا عزیز ہو، یا ناصر یا عزیز ہو، یہ پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کا کوئی کام نہیں رکے گا۔ آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے اتنے بڑے مسائل کیسے حل ہو گئے، کیونکہ اللہ ان کو حل کر رہا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مجرب آزمودہ وظیفہ ہے، اور دل بڑا کر کے صدقہ جاریہ سمجھ کے تمام بہن بھائیوں تک یہ پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔